العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها التكرير للراء وهو تعثر اللسان في مخرجه وإضداد المفردة وإن تعقل بالسلب لكن لم تسمى باسم لعدم الحاجة إلى بحثها. اور ان صفات لازمہ مفردہ غیر متضادہ میں سے تقریر ہے جو را میں پائی جاتی ہے، اور وہ یعنی صفت تقریر تعثر اللسان فی مخرجہ، زبان کا اپنے مخرج میں مرتعش ہونا ہے، یعنی کپکپانا ہے، لرزنا ہے. وَأَضْدَادُ الْمُفْرَدَةِ، اور صفات مفردہ کی ضدیں، وَإِن تُتَعَقَّلُ بِالسَّلْبِ، اگرچہ سلب سے سمجھ میں آتی ہے، لیکن لم تسمى باسم، مگر اس کا کوئی نام نہیں رکھا گیا ہے، لعدم الحاجة إلى بحثها، اس کی بحث کے غیر ضروری ہونے کی وجہ سے. صاحب کتاب علیہ الرحمہ یہاں سے صفت تقریر کو بیان کر رہے ہیں. تقریر یہ صفات لازمہ مفردہ میں کی ایک اہم صفت ہے، اور یہ صفت تقریر صرف اور صرف را میں پائی جاتی ہے اور کسی حرف میں نہیں پائی جاتی. تو اب صفت تقریر جو ہے، تو تقریر کے لغوی معنی آتے ہیں کسی بھی چیز کو ایک سے زائد مرتبہ کرنا، اعادۃ الشیء، چاہے وہ اس چیز کو ایک سے زائد مرتبہ دوبارہ ہو، یا دوبارہ سے 6 بارہ ہو، 4 بارہ ہو، 5 بار ہو، بار بار ہو، بہرحال اسے تقریر کہتے ہیں. یہ اس کے لغوی معنی ہوئے. جیسے میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ مغرب بعد کیا کرتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ ہم تکرار کرتے ہیں. تو تکرار کو تکرار اسی لیے کہتے ہیں کہ استاد محترم نے گھنٹے میں سبق میں جو تقریر فرمائی تھی، مغرب بعد آپ اس تقریر کا کیا کر رہے ہیں؟ تقریر کر رہے ہیں، اعادہ کر رہے ہیں، مذاکرہ کر رہے ہیں. تو تقریر کی کیا ہو رہی؟ تقریر، یعنی جو استاد نے گھنٹے میں تقریر فرمائی تھی، آپ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ تقریر کر رہے ہیں، یعنی دوبارہ اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں، آپ اس کا مذاکرہ کر رہے ہیں، آپ اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ہے کیا ہے؟ تقریر، اعادۃ الشیء، کسی بھی چیز کو ایک سے زائد مرتبہ کرنا. جی، تو یہ ہوئے اس کے لغوی معنی. اور اصطلاح میں اس سے یہ مراد ہے کہ را کے ادا کرتے وقت زبان کے کنارے میں ارتعاش ہو، زبان کے کنارے میں ارتعاش یعنی کپکپاہٹ ہو. اور علامہ جعبری اور انہی کی اتباع میں ملا علی قاری وغیرہ نے جو ہے را کے متصف بالتقریر ہونے کا یہ مطلب لیا ہے. کیا مطلب لیا ہے؟ کہ را بالقوہ تقریر کی صلاحیت رکھتی ہے، نہ یہ کہ وہ بالفعل اس صفت کے ساتھ موصوف بھی ہے. یعنی را کے اندر صفت تقریر کی صلاحیت موجود ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ را کے اندر صفت تقریر کیا ہو؟ بالفعل ہو اور ادا کی جائے. یہ کون کہتے ہیں؟ علامہ جعبری اور انہی کی اتباع میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ. جیسے غیر ضاحک انسان کو کیا کہتے تھے؟ ضاحک کہتے تھے ہیں. تو وہ ہمیشہ ہنستا ہوا نہیں رہتا ہے، بلکہ ضاحک اس لیے کہتے ہیں انسان کو کہ اس کے اندر جو ہے ضحک کی کیا ہے؟ صلاحیت ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ را کے اندر جو صفت تقریر ہے وہ بالقوہ ہے، نہ کہ بالفعل ہے.
لیکن یہ ان کی ایک رائے ہے۔ لیکن جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ را کے اندر جو صفت تقریر ہے وہ کیا ہے؟ ادائی ہے۔ کیا ہے؟ ادائی ہے، یعنی ادا کی جاتی ہے۔ تو بہرحال ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ جعفری وغیرہ کی اپنی رائے ہے کہ وہ جو ہے صفت تقریر کو را میں بالقوہ کہتے ہیں، نہ کہ بالفعل۔ لیکن علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ را کے اندر جو صفت تقریر ہے یہ بالفعل ہے، یعنی اس کو ادا کی جائے گی، یعنی یہ صفت تقریر را کے اندر جو ہے ادائی ہے، احترازی نہیں ہے، یعنی آپ ادا کریں گے۔ اسی لیے تو علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المقدمۃ الجزریہ میں کیا فرمایا کہ والانحراف الصحیح فی اللام والراء، کہ صفت انحراف صحیح قرار دی گئی ہے لام اور را میں۔ وبتقریر جعل، تو جعل میں جو ضمیر ہے وہ را کی طرف لوٹ رہی ہے کہ وہ جو ہے یعنی را صفت تقریر کے ساتھ متصف قرار دی گئی ہے۔ پتہ چلا کہ ان کے نزدیک را کے اندر صفت تقریر کیا ہے؟ ادائی ہے، نہ کہ احترازی ہے۔ اسی لیے کیا فرمایا؟ وہ بھی تقریر جعل۔ اچھا، اس کے علاوہ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے چل کر ایک جگہ فرمایا کہ وَأَخْفِ تَقْرِيرًا إِذَا تُشَدَّدُ، کہ جب را مشدد ہو تو صفت تقریر کو خفیف ادا کرنے کی کوشش کرو۔ کیا مطلب یہ ہے کہ را کے ادا کرتے وقت صفت تقریر ادا کریں گے تو زبان کے کنارے میں کپکپاہٹ اور رعشہ ہوگا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تشدید کی صورت میں جو ہے یہ رعشہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ وہ تقریر حقیقت میں تکرار سے بدل جائے، اور ایک را حقیقت میں دو را اور دو را کئی را ہو جائے، جیسے تو یہ غلط طریقہ ہے۔ اسی لیے علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے وَأَخْفِ تَقْرِيرًا إِذَا تُشَدَّدُ فرمایا۔ تو اس سے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ را کے اندر جو صفت تقریر ہے یہ ادائی ہے، جبھی تو یوں فرمایا کہ وَأَخْفِ تَقْرِيرًا إِذَا تُشَدَّدُ۔ جی، تو اب اس کا مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ را کے اندر صفت تقریر ادائی ہے، لیکن اس میں اتنا مبالغہ نہ کیا جائے کہ یہ تقریر حقیقت میں کیا ہو جائے؟ تکرار سے بدل جائے، یعنی حقیقی تکرار ہو جائے، حقیقت میں ایک را کئی را ہو جائے۔ بہرحال تو یہ صفت تقریر را کے اندر پائی جاتی ہے، اور بعض لوگوں نے اس کو مزید یوں سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے کہ را کے ادا کرتے وقت زبان کا جو کنارہ ہے وہ ثنایا علیہ میں ہلکا لگے گا، اور اس میں ارتعاش کی کیفیت پیدا ہوگی، اور یہ ارتعاش یعنی کپکپانے کی جو صلاحیت ہے اور کیفیت ہے یہ جو ہے طرف لسان میں محدود رہے گی، اس سے آگے جو ہے طرف لسان سے ظہر لسان کی طرف نہیں بڑھے گی۔ اگر یہ ارتعاش جو ہے طرف لسان سے اگر جو ہے عدول کر ظہر لسان کی طرف چلا گیا تو یہ را حقیقت میں کیا ہو جائے گی؟ کئی را ہو جائے گی۔ تو بہرحال را کے اندر صفت تقریر جو ہے یہ ادائی اس کی کیا ہے؟ صفت ہے، یہ احترازی صفت نہیں ہے۔ اسی لیے خلاصۃ البیان کے بعد نسخوں پہ، قدیم نسخوں میں یوں لکھا گیا ہے کہ بحد لا يحدث مثلہ، کہ جو ہے صفت تقریر را میں ایک محدود انداز میں ہوگی، مبالغہ نہ کیا جائے کہ جو ہے لا يحدث مثلہ، کہ اس کے جو ہے مثل اور کوئی را پیدا نہ ہو جائے، اس کا خیال رکھا جائے۔ اور خاص طور پر کب؟ جب کہ را کیا ہو؟ مشدد ہو، جیسے این المفر، المستقر، اس طریقے سے۔ اور اگر کوئی زیادہ مبالغہ کرے گا جیسے المفر، المستقر، تو یہ غلط ہے۔ جیسے کہ بعض جگہ پر جو ہے میلے وغیرہ لگتے ہیں، لوگ اس میں چیختے ہیں خوشخبر خوشخبر، ایک نظر ادھر
ایک نظر کدھر جا رہے ہو کدھر، تو یہ غلط ہے۔ یہ اس طریقے کی جو را ہوتی ہے یہ حقیقتاً کیا ہو رہی ہے، ایک را کئی را ادا ہو رہی ہے، تو اس سے احتراز کیا ہے، مقصود ہے۔ اسی لیے علماء نے، جو علامہ جعبری اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ را کے اندر صفت تقریر جو ہے وہ کیا ہے، بالقوہ ہے نہ بالفعل ہے، تو ان کی طرف سے جواب دینے کی کوشش فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے زمانے میں را کی ادائیگی میں صفت تقریر میں بہت مبالغہ دیکھا ہوگا، اس لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہے اس خاص جو ہے مبالغے سے کیا کریں، احتراز کریں اور اس سے کیا کریں، بچیں۔ تو بہرحال یہ صفت تقریر یہ ہے را کے اندر ادائی ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے صفت تقریر کہا کہ را کے اندر صفت تقریر پائی جاتی ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے اس سے احتراز کرنا چاہیے، اس طریقے سے جیسے کہ صاحب فوائد مکیہ ملا علی صاحب فوائد مکیہ قاری عبد الرحمن قدس سرہ نے فرمایا، وہ کیا کہتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے احتراز کرنا چاہیے۔ تو اصل میں اس کو سمجھانے کے لیے علماء نے یہ کہا ہے، مجودین نے، کہ بھئی دیکھو تقریر کی جو ہے 3 قسمیں ہیں۔ ایک تقریر کیا ہوتی ہے، حقیقی ہوتی ہے، اور ایک تقریر جو ہوتی ہے وہ مشابہت تقریر ہوتی ہے، اور ایک تقریر ہوتی ہے عدم تقریر۔ تو تقریر کی کتنی قسمیں ہو گئی، 3 قسمیں ہو گئی۔ ایک ہوتی ہے تقریر حقیقی، اور ایک ہوتی ہے مشابہت تقریر، اور ایک ہوتی ہے عدم تقریر۔ تو تقریر حقیقی جو ہوتی ہے وہ بھی احترازی ہے کہ حقیقت میں ایک را کیا ہو جائے، کئی را ادا ہو جائے، جیسے المفر الحمد للہ رب الرحمن، یہ حقیقی تکرار ہے، تو یہ احترازی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور ایک ہوتی ہے عدم تقریر، یعنی را کے ادا کرتے وقت زبان کو مخرج میں اتنی مضبوطی کے ساتھ لگایا جائے کہ جو ہے را کے اندر ہلکا سا بھی ارتعاش اور کپانے کی جو ہے کیفیت پیدا نہ ہو، تو یہ بھی کیا ہے، عدم تکرار ہے، اور یہ بھی کیا احترازی ہے، یعنی ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ را کے اندر بالکل تکرار کی ہلکی سی بھی کیفیت نہ ہو، جیسے مثلا الرحمن الرحیم، المستقد، اس طریقے سے بالکل جو ہے زبان کے کنارے کو ثنایا علیہ کے جو ہے کناروں کے ساتھ جو ہے مضبوطی کے ساتھ لگائے کہ کپ کپی کی کیفیت ہی پیدا نہ ہو، ارتعاش بالکل نہ ہو، تو یہ کیا ہے عدم تکرار۔ تو یہ بھی کیا احترازی ہے۔ جو مطلوب ہے اور جو ادائی ہے وہ کون سی صورت ہے، دوسری والی، یعنی مشابہت تکرار، کہ را کے ادا کرتے وقت حقیقی تکرار نہ ہو بلکہ صفت تقریر کی اس کے اندر کیا آنی چاہیے، مشابہت پیدا ہو جانی چاہیے۔ تو یہ کیا ہے، صفت تقریر ہے۔ جی، تو بہرحال وَمِنْهَا التَّقْرِيرُ لِلرَّائِ، اور ان صفات مفردہ غیر متضادہ میں سے ایک تقریر ہے جو را میں پائی جاتی ہے، اور وہ یعنی تقریر زبان کا کپ کپانا ہے اپنے مخرج میں، زبان کا کپ کپانا ہے اپنے مخرج میں۔ تو بہرحال یہ صفت تقریر تھی۔ جی، اب آگے صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ وَأَضْدَادُ الْمُفْرَدَةِ وَإِن تُتَعَقَّلْ بِالسَّلْبِ، کہ صفات مفردہ کی جو ضدیں ہیں اگرچہ وہ سلب سے اور عدم سے سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کی بحث کے غیر ضروری ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی نام نہیں رکھا گیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بھئی جیسے صفات مفردہ آپ نے پڑھی نا، قلقلہ ہے، لین ہے، تفشی ہے، انحراف ہے، تقریر ہے، استطالت ہے، قلقلہ ہے وغیرہ۔ تو اب جیسے تفشی، ایک مثال تفشی لے لیجئے کہ تفشی شین میں پائی جاتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حرف شین کی ادا کرتے وقت آواز پورے منہ میں پھیل جاتی ہے۔ تو شین میں جو تفشی پائی جاتی ہے، تو تفشی کی ضد جو ہے عدم تفشی، وہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟
کہ بھئی شین کی آواز پورے منہ میں پھیلے گی، تو شین کے علاوہ جو دیگر حروف ہیں ان میں آواز نہیں پھیلے گی۔ تو آواز کا پھیلنا سمجھ میں آ رہا ہے، تو آواز کا نہ پھیلنا بھی تو کیا آ رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو وَإِن تُتَعَقَّلُ بِالسَّلْبِ کہ مفردہ کی ضد یعنی تفشی کی ضد عدم تفشی، وَإِن تُتَعَقَّلُ بِالسَّلْبِ کہ عدم تفشی سے وہ سمجھ میں آ رہی ہے، یعنی تفشی کی ضد عدم تفشی جو ہے تفشی نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اس عدم تفشی کا کوئی نام نہیں رکھا گیا ہے۔ کیوں؟ اس کی بحث کے غیر ضروری ہونے کی وجہ سے، برخلاف کس کے؟ صفات متضادہ کے، کہ ان کے اندر جو ہے جہر کی ضد جو ہے ہمس، یعنی جہر کی صفت کیا ہے؟ بلندی، کہ یہ حروف اپنے مخرج سے بلندی کے ساتھ ادا ہوں گے، تو اس کی ضد جہر کی ضد ہمس سمجھ میں آتی ہے کہ ان حروف کی آواز پستی کے ساتھ نکلے گی، اور جو ہے جہر کی ضد کا نام ہمس موجود بھی ہے، اور وہ ہمس کی جو ہے موجود اس لیے ہے کہ اس کی ضرورت محسوس کی گئی تھی، جبکہ جو ہے صفات غیر متضادہ مفردہ میں اس کی ضد سمجھ میں تو آتی ہے، لیکن اس کی بحث کے غیر ضروری ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی نام نہیں رکھا گیا ہے۔ تو اسی کو صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں کہ جو ہے اس کے اندر یہ صفت اگرچہ موجود ہے، اس کا عدم سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کی بحث کے غیر ضروری ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی نام نہیں رکھا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صفت کسے کہتے ہیں؟ الصفت ما يدل على معنى فی موصوفی، کہ صفت وہ چیز ہے جو اپنے موصوف میں موجود معنی پر دلالت کرے، تو موصوف کی ذات میں پائے جانے والے معنی کو صفت کہتے ہیں، نہ کہ نہ پائے جانے والے کو۔ چنانچہ جہر کی ضد ہمس اور اس کا برعکس یہ دونوں وجودی چیزیں ہیں جو باہم ضدین ہیں، لہذا ہمس اگرچہ عدم الجہر کا نام ہوتا تو اس کا بھی کوئی نام نہ ہوتا، اور حروف محموسہ کی ادا میں جو خاص کیفیت پائی جاتی وہ بھی نہ پائی جاتی، جبکہ صفیر کی ضد کوئی وجودی چیز نہیں ہے بلکہ صرف کیا ہے؟ سلبی ہے، اس لیے اس کا کوئی نام نہیں رکھ سکتے۔ تو اس کو فرمایا کہ لیکن لم تسمى باسم لعدم الحاجة الى بحثها، بہرحال یہ صفت تقریر ہے۔ اب آگے چلیے، صاحب کتاب علیہ الرحمہ نے آگے بیان فرمایا کہ وَلِكُلِّ حَرْفٍ خَمْسَةٌ مِّنَ الْعَشَرَةِ، وَلِكُلِّ حَرْفٍ خَمْسَةٌ مِّنَ الْعَشَرَةِ، کہ صفات جو ہے متضادہ ہے، صفات متضادہ ہے، ان 10 صفات میں سے ہر حرف میں 5 صفتیں ضرور پائی جائیں۔ وَلِكُلِّ حَرْفٍ اور ہر حرف کے لیے 5 من العشرتی جو صفات متضادہ 10 ہیں ان میں سے 5 ضرور پائی جائے گی۔ وَخَمْسَتُهَا قَوِيَّةٌ اور ان 10 صفات متضادہ میں سے 5 صفتیں قویہ ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کو صفات کی ابتدا میں بتایا گیا تھا، اور وہ 5 صفتیں قویہ کون کون ہیں؟ جہر ہے، شدت ہے، استعلاء ہے، اطباق ہے، اسمات ہے۔ وَأَزْدَادُهَا ضَعِيفَةٌ اور ان کی ضدیں کیا ہیں؟ ضعیف ہے، یعنی جہر کی ضد حمز، شدت کی ضد رخاوت، استعلاء کی ضد استفال، اطباق کی ضد جو ہے انفتاح، اور اسمات کی ضد اطلاق، یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ وَالْمُفْرَدَةُ كُلُّهَا قَوِيَّةٌ إِلَّا اللِّينَ اور صفات مفردہ جو ہیں یہ سب کے سب کیا ہیں؟ قویہ ہیں، کس کے علاوہ؟ لین کے علاوہ، یعنی صفات مفردہ جو کہ کتنی ہے؟ 7 ہیں، ان 7 میں سے جو ہے 6 صفتیں سب کے سب کیا ہیں؟ قویہ ہیں، صرف جو ہے صفت لین ہی کیا ہے؟ ضعیف ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی صفات ہیں وہ سب کیا ہے؟ قویہ۔ اب پتہ چلا کہ کل صفات لازمہ کتنی ہیں؟ 17 ہیں، ان میں سے 10 متضادہ ہیں اور باقی 7 صفات کیا ہے؟ غیر متضادہ مفردہ ہیں۔ تو اب جو ہے 10 میں سے 5 قویہ ہیں، اور اسی طریقے سے جو صفات مفردہ ہیں ان 7 میں سے 1 ضعیف ہے، باقی 6 کیا قوی ہے، تو 5 اور 6 11۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 6 جو صفات ہیں وہ کیا ہے؟ قوی ہیں، اور باقی جو ہے 6 صفتیں وہ کیا ہیں؟ نہیں،
کل 17 صفات لازمہ میں سے 11 صفات کیا ہے قویہ ہیں، اور جو ہے باقی 6 صفتیں کیا ہیں ضعیف ہے، یعنی 5 صفتیں جو ہے متضادہ میں سے، اور 1 صفت جو ہے غیر متضادہ میں سے، اور وہ کون لین۔ تو اس طریقے سے کل 17 صفات میں سے 11 صفات قویہ ہیں اور 6 صفات کیا ہیں ضعیفہ ہیں۔ جی اب آگے جو ہے فَإِنِ اجْتَمَعَ فِي حَرْفٍ جَمِيعُ الْقَوِيَّةِ فَهُوَ الْأَقْوَى، یہاں سے حروف کی باعتبار قوت و تقسیم کے جو ہے باعتبار حروف کی باعتبار قوت و ضعف کے تقسیم فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سبق ہم آئندہ پڑھیں گے۔ ہم اپنا سبق یہیں ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.